صحابہ کرام کے متعلق 11واں عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت حضور سے محبت ہے، صحابہ کرام سے بغض جنابی نبی کریم سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے یہ حضور سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض کرتا ہے یہ حضور سے بغض کرتا ہے۔ جس کا بس محمد الرسول اللہ پہ نہیں چلتا، حضور پہ اعتراض نہیں کر سکتا، حضور کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، ہوتا اندر سے پکا کافر ہے، وہ حضور کے صحابہ پہ بھونگتا ہے۔ ہر جمعے کو خطیب صاحب خطبہ حضرات اس حدیث کو پڑھتے ہیں، نہ خطیب نے کبھی اس حدیث کی تشریح کی، نہ مقتدی نے کبھی سوال کیا مولانا صاحب 40 سال سے اس حدیث کو ہم سنتے رہتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ آج میں اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر کیا فرمایا؟ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ غرض اس نشانے کو کہتے ہیں جس کی طرف نشانہ باندھ کے فائر کرتا ہے۔ فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے صحابہ کے ایمان پہ، میرے صحابہ کے کردار پہ، میرے صحابہ کے اقوال پہ، میرے صحابہ کے افعال پہ اعتراض نہ کرنا، تنقید نہ کرنا، منہ نہ اٹھانا، قلم نہ چلانا۔ کیا فرمایا؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، فرمایا فبحبی احبہم، میری محبت ہی کی وجہ سے وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ سے ہمیں پیار کیوں ہے؟ ہمارے رشتہ دار تھوڑے ہی ہیں، اس لیے کرتے ہیں وہ حضور کے صحابہ ہے، انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کیا ہے، حضور سے انہیں پیار، ہمیں صحابہ سے پیار۔ جنہیں صحابہ سے بغض تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ہمیں ان سے بغض ہے۔ ان سے جنہیں صحابہ سے پیار، ہمیں ان سے پیار، ہمیں ان سے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے بعد صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے فبحبی احبہم، میری محبت ہی کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ کاش ہر خطیب اس جملے کو اپنے مقتدیوں کے دل و دماغ پہ نقش کر دے تو صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کی کیا مجال ہے کہ وہ چوک و چوراہوں پہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، امیر معاویہ کی شان میں، اماں عائشہ کے شان میں گستاخی کر دے۔ اپنی ماں پہ مرنے والوں، میری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے ہم غیرت کرتے ہیں، بیوی پہ مرتے ہیں، زمین پہ مرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ اتنے لاوارث ہو گئے، ہمارے علاقوں میں بھی آج صحابہ کرام کی شان میں اپنی نجی محافل میں کچھ بے ایمان مرتد گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس لیے حضور کے الفاظ سنو، ان سے اگر تمہیں محبت ہوگی جو حضور کے صحابہ کے گستاخ ہیں، خدا کی قسم یہ ٹیسٹ ہے اس بات کا، تمہیں حضور سے محبت نہیں ہے۔ حضور سے محبت ہے، حضور کی عائشہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ حضور سے محبت ہے، حضور کی حفصہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ حضور سے محبت ہے، حضور کی فاطمہ سے پیار کیوں نہیں ہے؟ حضور سے محبت ہے، حضور کی علی و معاویہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ فرق تم نے کہاں سے کر دیا؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے فبحبی احبہم، میری محبت ہی کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ میری بغض ہی کی وجہ سے صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ در حقیقت انہیں مجھ سے نفرت ہے، میری نفرت کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمائے ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، دل دکھایا، فقد آذانی، اس نے میرا دل دکھایا۔ ومن آذانی، جس نے میرا دل دکھایا، مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت پہنچائی، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ جل شانہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذ اللہ، اور جس نے اللہ کو
اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اللہ کے نبی نے فرمایا فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ کے عبرت کا نشان بنا لے گا۔ اور یاد رکھو، ہم جب کسی سے انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، سب سے قیمتی چیز چھینتے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ زیادہ دشمنی ہوتی ہے ہم اسے موت کے گھاٹ اتار لیتے ہیں، تب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تب ہمارے انتقام کے شعلے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جو نبی کے صحابہ سے جسے بغض ہوگا، اللہ اس سے کیا انتقام لیتا ہے پتہ ہے؟ سب سے قیمتی چیز لیتا ہے۔ وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اللہ ایمان لے لیتا ہے اور ان کے دلوں میں کفر آ جاتا ہے۔